السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سال میں 30 دن ہی کیوں روزے رکھے جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت نوح کے زمانے میں خواتین سال میں ایک بار حائضہ ہوا کرتی تھیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کیوں مخصوص طریقے سے وضو کیا جاتا ہے اور نماز معین اوقات میں پڑھی جاتی ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں جہنم کا تابوت کہاں ہے اور اس میں کون لوگ ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، 30 دن روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ یہودیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس بنا پر خدا نے آپ کی امت پر 30 دن کے روزے واجب کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ جناب آدم نے اس درخت ممنوع سے کھایا تو وہ غذا 30 دن تک ان کے شکم میں موجود رہی، پھر مکمل طور پر ہضم ہو گئی اور اس کے اثرات ختم ہو گئے، لہٰذا 30 دن روزے اس کی ذریعت پر واجب کیے گئے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کے کھانے سے جو لذت اٹھائی ہے اس کے برابر دنوں میں بنی آدم بھوک اور پیاس کا مزہ چکھیں۔ نمبر 2، حضرت نوح کے زمانے میں خواتین کا حائضہ ہونا۔ حضرت نوح کے دور میں 700 خواتین نے حجاب سے باہر آ کر مردوں کی محفل میں شرکت کی تو خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا۔ اس وقت وہ سال میں ایک بار حائضہ ہوا کرتی تھیں اور اس مدت کو وہ گھر میں اکیلے ہی بسر کرتی تھیں اور کوئی ان کے ساتھ کھانے یا نشست میں شریک نہیں ہوتا تھا جب تک کہ حیض سے پاک نہ ہو جاتی۔ خدا نے ان کے اس برے عمل کے نتیجے میں انہیں مہینے میں ایک مرتبہ خون حیض میں مبتلا کر دیا، جیسا کہ آج بھی خواتین اس طریقہ عادت میں مبتلا ہیں۔ اگرچہ انہوں نے توبہ کر لی تھی لیکن عذاب ان سے ہٹایا نہیں گیا۔ نمبر 3، مخصوص طریقہ سے وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ جب یہودی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ کیوں آپ کی امت پر وضو اس طریقے سے واجب کیا گیا اور 5 وقت کی نماز کا کیا سبب ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا، جناب آدم علیہ السلام نے اس درخت ممنوع سے کھایا اور بہشتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا تو ان کا جسم جو چاندی کی مانند چمکتا تھا کالا اور گہرا ہو گیا۔ اس بنا پر وہ پریشان رہنے لگے اور روتے رہتے تھے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور حکم دیا کہ چونکہ انہوں نے ہاتھوں کو دراز کر کے پھل توڑا ہے لہٰذا ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئیں، اور چونکہ ایک غیر شائستہ عمل کے مرتکب ہوئے ہیں لہٰذا ہاتھوں کو سر پر رکھ کر مسح کریں، اور چونکہ اس درخت کی جانب قدم بڑھایا ہے لہٰذا اپنے پاؤں کا مسح کریں اور اس طریقہ سے وضو کریں۔ نماز عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور انہیں بہشت سے باہر نکال دیا گیا، لہٰذا نماز وقت عصر جناب آدم اور ان کی اولاد پر قیامت تک واجب رہے گی۔ نماز عصر اور 2 رکعت نماز صبح اور نماز ظہر جناب آدم نے شکرانے کے طور پر ادا کی اور خدا نے قیامت تک ان کی اولاد پر نماز واجب قرار دے دی۔ نمبر 4، جہنم کا تابوت کہاں ہے اور اس میں کون لوگ ہیں؟ جہنم میں ایک وادی ہے جسے سطر کہتے ہیں۔ جس دن سے خدا نے اسے خلق کیا ہے اس نے سانس نہیں لیا۔ اگر اس کی ایک کھڑکی دنیا کی جانب کھول دی جائے تو اسی وقت سارے روئے زمین کو جلا کر راہ کر دے، اور اہل جہنم اس وادی کی گرمی سے خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس پہاڑ کے درمیان ایک درہ ہے کہ جس کی عذاب کی شدت اور عفونت سے اس درے کے لوگ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کنویں کے اندر آگ کا بنا ایک تابوت ہے۔ اس تابوت میں 7 افراد سخت ترین عذاب میں مبتلا ہیں۔ 5 افراد کا تعلق پچھلی امت سے ہے، جن میں پہلا شخص آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور آتش پرست بن گیا۔ دوسرا شخص نمرود ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی۔ تیسرا شخص فرعون ہے جس نے کہا میں خدا ہوں۔ چوتھا شخص وہ یہودی شخص تھا جس نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہونے سے روک دیا اور انہیں یہودیت پر باقی رکھا، اور آج بھی اس دین کے تابع افراد موجود ہیں۔ 5واں شخص پولس ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو دین نصرانیت چھوڑنے اور دین اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ باقی 2 افراد کا تعلق اس امت سے ہے
جنہوں نے پیغمبر اسلام کے بعد لوگوں کو ان کے حقیقی جانشین کی طرف نہ جانے دیا تاکہ وہ گمراہی سے نجات پائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔